بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مہنور اور حسینہ بیوٹی ٹپس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پلیز ناظرین، میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور شیئر کیا کریں۔ تو ناظرین، آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ اولاد کے لیے وظائف ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ کہنا چاہوں گی، وہ بے اولاد جوڑے جو مایوس ہو چکے ہیں ان کے لیے میں کچھ پہلے بتانا چاہوں گی کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ آپ دعا کرتے رہیں، دعا میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاثیر رکھی ہے۔ اللہ چاہے گا تو آپ کو اولاد عطا ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا تو کبھی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو وظائف ہوتے ہیں اللہ سے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ایک وسیلہ بنتے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہمارے اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی تو صرف انہوں نے بھی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا تھا۔ تو میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتی چلوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کی کوئی اولاد نہ تھی، بڑھاپا آ گیا تھا، بیوی بانجھ پن کے علاوہ ضعیف ہو چکی تھی۔ مریم علیہ السلام کو اکثر مصروف عبادت چھوڑ کر حجرے میں بند کر کے آپ چلے جاتے تھے۔ جب لوٹتے تو مریم علیہ السلام کے پاس تازہ کھانے اور میوے دیکھتے۔ پوچھا کہ تمہارے لیے کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بات کیا آ گئی، اللہ سے رزق عطا کرے، اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے بے حد رزق عطا کیا، کوئی اور وسیلہ نہیں بنا تھا، صرف اللہ کی ذات۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذہن فوراً اس طرف گیا کہ میں بھی اللہ سے بیٹا مانگوں۔ تو انہوں نے عرض کرنے لگے، میرے پروردگار، بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور اور سر کے بال سفید ہو گئے ہیں اور میں تجھ سے مانگ کر بھی بے نصیب رہا۔ مجھے اپنے بال وارثوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، مگر تو مجھ کو اپنے پاس سے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ تو غور فرمائیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں دعا ہی تو وسیلہ ہے۔ اللہ ہی ہے کہ اولاد عطا فرمائے، ورنہ ان کے پہلے بھی تو بہت بزرگ تھے، وہ تو ان سے بھی دعائیں وہ بھی سنتے ہوں گے اگر وہ چاہتے تو۔ آپ بھی اس سے دعا مانگے، آپ کی بھی وہ سنتا ہے، اولاد اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ناظرین، قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں اور جس کو چاہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے۔ کسی کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوتے ہیں، کسی کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں، کسی کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ جس کو چاہے دیتا ہے اور جس کو چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ ہر چیز اس کے قبضے اختیار میں ہے۔ اگر آپ کو بھی اولاد چاہیے تو اس طرح مانگ لیں، در در کی خاک نہ چاٹیں۔ زکریا علیہ السلام کی دعا میں نے اپنے اوپر آزمائی ہے، نہایت ہی مجرب ہے۔ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے، بے شک تو دعا سننے والا ہے، تو ہی سب کا حامی و ناصر ہے، تیرے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں، تو ہی سب کی سنتا ہے، تو تو شاہ رخ سے قریب ہے۔ اللہ، یہ دعا صرف
آپ مانگیں، دل میں صرف یہی بات ہونی چاہیے کہ جو دیتا ہے صرف اللہ کی ذات دیتی ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو بے شک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اولاد ضرور عطا ہوگی۔ اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کرتے رہیں۔ حضرت جو ذکریہ علیہ السلام ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا تھا، تو آپ کی شادی کو چاہے کتنے ہی عرصہ کیوں نہ گزر گیا ہو اور آپ اولاد چاہتے ہیں تو آپ یہ دعا کرتے رہیں، چلتے پھرتے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد سے نوازیں گے۔ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ